اما بعد، سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پچھلی دو کڑیوں میں خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر اور جرأت مند انسان تھے، اور ان کی بہادری کے جوہر کئی موقع پر غزوات میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً سارے ہی غزوات میں شرکت کی ہے۔ صرف غزوہ تبوک میں وہ شریک نہیں ہوئے، اور شریک نہیں ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں رہنے کو فرمایا تھا کہ وہ رہے اور یہاں اہل و عیال کی نگرانی اور دیکھ بھال کا فریضہ انجام دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہے تو منافقین نے طعنہ زنی شروع کی، تو طعنہ زنی سے پریشان ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے یہاں تمہارا وہی مقام ہو، درجہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بڑا اعزاز تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو حاصل ہوا ہے۔ فتح مکہ کے موقع سے پہلے ایک حادثہ پیش آیا۔ حادثہ یہ تھا کہ صحابی رسول حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی خبر دینے کے لیے مکہ والوں کے نام ایک خط لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مقصد جو ان کے پیش نظر تھا وہ یہ کہ ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، بچے اور گھر والے تھے، تو مکے والے جب وہاں فوج کشی ہو تو ان کے گھر والوں کی حفاظت کر لے۔ اس مقصد کی خاطر انہوں نے یہ چوک کر لی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع وحی کے ذریعے سے دی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بتلایا کہ خط لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا کہ روض خاخ نامی مقام پر ایک خاتون تمہیں ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا، تو اسے پکڑو اور اس سے خط حاصل کرو اور خط لے کر یہاں آ جاؤ۔ تینوں لوگ پہنچے، اسی مقام پر عورت سے ملاقات ہوئی ہے، پوچھ گچھ کی ہے اور تلاشی بھی لی، لیکن ظاہری طور پر تلاشی لینے کے باوجود کہیں خط برآمد نہیں ہوا ہے۔ تو اب یہ تو پریشان کن صورتحال تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات تھی تو پکا یقین تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب یا تو تم خط حوالے کر دو یا پھر میں تمہیں برہنہ کر دوں گا۔ تو اتنی سخت بات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر کی لکیر تھی، اس پر پورا یقین تھا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے اور وہ بات سچ ثابت نہ ہو۔ تو یقین تھا کہ اس عورت کے پاس وہ خط ہے، اور یقینی طور پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی بنیاد پر، تو اس لیے اتنی سخت بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سخت بات کی ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ تم ذرا دوسری طرف ہو جاؤ، اپنا چہرہ پھیر لو، اور پھر اس نے
اپنی چوٹی کھولی ہے اور چوٹی کے اندر سے اس نے خط نکال کر ان حضرات کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ حضرت علی ایمان کی پختگی ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس قدر یقین ہے کہ انہوں نے انتہا درجے کی بات کہہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت انہوں نے حج کے موقع پر اس طور پر کی کہ پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ توبہ اتری ہے تو پہلے تو حضرت ابوبکر امیر الحج کی حیثیت سے تشریف لے جا چکے تھے، پیچھے سے برات کا اعلان کرنا تھا اور اس بات کا اعلان کرنا تھا کہ اس سال کے بعد مشرک کوئی خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکے گا، اور پھر اس بات کا بھی اعلان کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس مدت میں چاہے تو ایمان قبول کر لے یا پھر چھوڑ دے عرب کے علاقے کو۔ تو اس بات کا اعلان کرنا تھا، برات کا اعلان کہتے ہیں اس کو۔ تو اس اعلان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منتخب فرمایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا کر اعلان کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال حج کیا ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر 100 اونٹ بطور قربانی پیش کیے ہیں۔ تو 63 یعنی 63 اونٹ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں حصہ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، ان میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو کچھ مدت تک تو ذرا سی دوری رہی، پھر بیعت ہوئی اور پھر دست راست بن کر کام کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور جب خطرہ تھا کہ باہر سے حملہ ہو جائے گا تو مدینہ کے کناروں پر اور سرحدوں پر لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا حفاظت کے لیے۔ تو جن لوگوں کو متعین کیا تو ان میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی وہ مشیر اور یہ کہنا چاہیے کہ وزیر کی حیثیت سے برابر ساتھ رہے، اور کئی موقعوں پر ان کی طرف سے کئی اچھے فیصلے سامنے آئے۔ اس سلسلے کا ایک قصہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت کا مسئلہ آیا، نکاح ہو گیا ہے، اور نکاح کے 6 ہی مہینے کے بعد عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہو گئی۔ تو 6 مہینے کے بعد پیدائش عمومی طور پر تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے شک بنا کہ یہ شاید حلال بچہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کی خدمت میں یہ معاملہ آیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ یہ فیصلہ زناکاری کی بنیاد پر ہے، اس کی ایک علامت ظاہر ہے حمل، تو اس بنیاد پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ سنگسار نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں حمل اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے نا، وہ مدت 30 ماہ بتائی گئی ہے، 30 مہینے بتلائی گئی ہے۔ تو 2 سال دوسری جگہ بتایا گیا، حمل کی رضاعت کی مدت ہے، دودھ پلانے کی مدت، وہ 2 سال نکالیں گے تو پھر کتنے مہینے بچتے؟ تو کہا کہ 6 مہینے بنتے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد اور اس فیصلے کی بنیاد پر یہ عورت سنگسار ہونے سے بچ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دور میں بھی ان کے معاون رہے، اور جب ان کے خلاف فتنہ کھڑا ہوا تو اس وقت بھی پوری کوشش ان کی طرف سے ہوئی کہ فتنے کا مقابلہ کیا جائے، اور برابر حضرت حسن و حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت پر لگائے رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، حضرت عثمان شہید ہوئے اور پھر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی کی جو خلافت ہے نا، وہ بہت صبر آزما خلافت ہے، اور اس زمانے میں ان کو خلافت ملی جس زمانے میں امت میں بہت سارے فتنے پیدا ہو چکے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں بھڑ گئے، دشمنوں کی سازش کے نتیجے میں جنگ جمل پہلے پیش آئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بالمقابل، پھر جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، اور پھر جنگ صفین کے بطن سے ایک اور فتنے نے جنم لیا، یہ خوارج کا فتنہ تھا جو بہت شدید فتنہ تھا، اور اس دور میں
اس کی شدت کا اندازہ یہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تکفیر کرنے والے تھے، یعنی ان کو کافر قرار دینے والے تھے، اور ان کی اسی فکر کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو 3 خارجی جمع ہوئے، کہا کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جو انتشار اور جھگڑا ہے نا، اس کی وجہ 3 لوگ ہیں۔ 3 لوگ کون ہیں؟ تو کہا کہ علی ہے رضی اللہ عنہ، معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، اور تیسرے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پروگرام بنایا گیا اور سازش تیار کی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت جب یہ لوگ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو اس وقت ایک ہی تاریخ کو سب مل کر حملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ اس دن عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے، وہ نکلے ہی نہیں، اور ان کی جگہ خارجہ بن ابی حبیب نے نماز پڑھائی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ نکلے، ان پر حملہ ہوا، زخم تو آیا لیکن اس قدر شدید زخم نہیں لگا کہ ان کی موت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ضرب لگی ہے سر پہ، اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہوئے، اور اسی زخم کی بنیاد پر ان کی شہادت ہو گئی۔ قاتل کون تھا؟ تو قاتل کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم۔ تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو، اے بنو عبد المطلب، یہ بات یاد رکھنا کہ میرے قتل کی وجہ سے صرف ایک جو میرا قاتل ہے نا اس سے بدلہ لیا جائے، کئی لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، اور جیسے پہلے ہوتا تھا نا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہو۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی انہوں نے کہ مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی قتل کیا تو قتل کے بدلے بس سیدھے انداز میں قتل ہونا ہے، ایسا نہیں ہو کہ تڑپا کر مارا جائے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے تکلیفیں دی جائے۔ کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہونا، اگر میں بچ گیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میری شہادت ہو جاتی ہے، میرا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک مسلمان کے بدلے جیسے ایک آدمی کو مارا جاتا ہے نا، اس طرح سے اس کو مارنا۔ تو یہ 17 رمضان سن 40 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ کی مشیت تھی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے سلسلے میں 2 جماعتیں گمراہی میں پڑ گئی اور ہلاکت کی شکار ہوئی ہے۔ تو ایک تو غلو کرنے والوں کی جماعت ہے، اور دوسری جماعت ہے تفرید کرنے والوں کی، یعنی تنقیص کرنے والوں کی۔ غلو کرنے والی جماعت کو شیعہ کہتے ہیں، روافض کہتے ہیں، اور جو تنقیص کرنے والی جماعت ہے ان کو ناصبی کہا جاتا ہے، نواصب۔ تو نواصب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اور شیعہ غلو کرتے ہیں، اور غلو اس حد تک کیا ہے انہوں نے کہ الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو بہرحال شہادت ہوئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، تو ان کی تدفین ہوئی کہاں اور ان کی قبر اصل میں ہے کہاں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اپنے اندازے کی بنیاد پر ایک خاص مقام متعین کیا، اور آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام نجف ہے، تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سمجھا گیا، اور اس قبر کو پھر مزار کی شکل دی گئی، اور لوگ جاتے ہیں، اور جو چیزیں ہوتی ہے خلاف شریعت وہ ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر صحیح بات یہ کہ معلوم نہیں ہے، اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ رات میں ان کی لاش غائب ہوئی، اور کدھر تدفین ہوئی، ان کی کیسے ہوئی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ اب ایک بات سنا کے بعد ختم کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح عقل میں، بہادری میں ممتاز تھے، علم میں ممتاز تھے، اسی طرح ان کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے عدل اور انصاف میں امتیاز کا۔ ایک مشہور قصہ ہے، قصہ کہ ان کی زرہ کھو گئی، زرہ، اور اس زرہ کو ایک یہودی نے لے لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ہے یہودی کے پاس، تو کہا کہ یہ تو میری ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو میرے پاس ہے۔ تو کہا کہ پھر معاملہ قاضی کے پاس جائے گا۔ تو قاضی کے پاس معاملہ گیا۔ حضرت علی ایک مدعی کی حیثیت سے قاضی کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور جیسے دیکھا قاضی شرح نے تو اٹھنا چاہا، یعنی خلیفہ ہے نا، تو اس تکریم کی وجہ سے اٹھنا چاہا۔ حضرت علی نے کہا کرنا یہ مقام اور یہ وقت اٹھنے کا نہیں ہے، میری تعظیم کا نہیں ہے، آپ کو اپنی پوزیشن سنبھالنی چاہیے۔
پھر سلسلے گفتگو شروع ہوا، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ میری زرع ہے اور اس یہودی نے لے لیا۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، میری ملکیت میں ہے، میرے پاس ہے تو میری ہوئی نا۔ حضرت شرح نے، جو قاضی شرح ہے، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ درہ کیا ہے، امیر المومنین کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن قضاءت کا جو فیصلہ ہے، قاضی جو فیصلہ کرتا ہے نا، وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ کہا کہ میرا غلام قنبر گواہی دے گا اور حسن و حسین گواہی دیں گے۔ کہا کہ ان کی گواہی تو نہیں چلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شرح کہنے لگے کہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن شرعی تقاضے کی بنیاد پر بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں ہونے والی ہے، اس لیے ہم آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے۔ تو زرع یہودی کے پاس رہی اور یہودی ہی کے پاس تھی، اس لیے جو شرعی قاعدہ اس سلسلے میں کیا ہے کہ جو دعوے دار ہے وہ دلیل پیش کرے گا، دلیل نہیں پیش کر سکے تو سامنے والے کی ملکیت ہے، ملکیت کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور قسم کھانے کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ انکار کرنے والا قسم کھائے، تو اس طرح سے یہودی کے پاس ہے، اس لیے فیصلہ دے دیا قاضی شرح نے۔ اب یہ جب فیصلہ ہو گیا نا تو یہودی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ زرع آپ ہی کی ہے اور فلاں دن فلاں جگہ پر یہ گر گئی تھی اور میں نے اٹھا لیا تھا۔ میں تو صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں انصاف کا معیار کیا ہے، تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک مدعی کی حیثیت سے قضات قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا ہے، اور اب قاضی نے اس کے حق میں نہیں بلکہ ثبوت کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ تو جہاں انصاف کا یہ معیار ہے وہاں کیا ہے، تو اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے یہ زرع تمہاری ہے اور تمہارے پاس تھی، تمہارے پاس ہی رہے گی۔ تو یہ بھی زندگی کا ایک قصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع ہے، اور جو ترتیب ہے نا، اسی ترتیب کی بنیاد پر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کریں گے، نہ غلو کرنا ہے اور نہ تفریط یعنی کوتاہی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔